Life is not meant to be happy dory. This life is not meant to serve you. We have unlimited problems in our life. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشکل میں پیدا کیا. تم لوگ مشکلات سے گزرو گے. لائف میں پرابلم نہ آنے کا وعدہ نہیں ہے بلکہ پرابلمز آنے کا وعدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. Definitely you will be tested. There are no exceptions at all. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ مت سوچنا کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. خوف سے، فیئر سے، انزائٹی سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، وفات سے، رزق کے کم ہونے سے، وثمرات رزق روزی کم ہونے سے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. جو صبر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبر اور برداشت نا یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں. برداشت انسانی پیمانہ ہے اور صبر آسمانی پیمانہ ہے. جب وہ بال میرے کورٹ میں ہے اور میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں تو یہ میں برداشت کر رہا ہوں، اور جب میں نے بال اللہ کے کورٹ میں ڈال دی، یا اللہ اب تو جانے، تیرا کام جانے، یہ صبر ہے. یعنی اگر ابھی بھی شکایات یا افسوس یا دکھ اور اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں، اب تک میں نے صبر نہیں کیا. اپنے کورٹ میں معاملہ لے کے آنا برداشت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملہ ڈال دینا یہ صبر ہے. سپریم کورٹ میں بات پہنچا دی جائے تو یہ صبر ہے کہ بس سپریم بات پہنچا دی، اب اللہ جانے سے کام جانے، میں صبر کرتا ہوں. تو اس میں کمپلینز نہیں ہوتی، اس میں وہ نیگیٹو وائبز نہیں ہوتی، اس میں ہوتا ہے کہ بس میں نے یا اللہ آپ کے حوالے یہ معاملہ کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. تو صبر کا نہیں، وہ برداشت کا پیمانہ تھا. میرا برداشت ابھی آؤٹ آف کنٹرول. وہ برداشت بیسیکلی وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت تھا واقعی میں. کیونکہ صبر کا پیمانہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا. وہ جب آپ نے اللہ کے کورٹ میں بال کو ڈال دیا تو پھر اب اللہ جانے، ناؤ یو آر سیٹسفائڈ، ناؤ یو آر پیسفل. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری اگر فار ایگزامپل کسی ایگزام پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا ہو نا، تو جو مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ظالم فرض اگر ساس نے بہو پہ کچھ کہا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہو برداشت کرتے کرتے جو دل میں غیبت ڈیولپ ہو رہی ہے اور حسد ڈیولپ ہو رہا ہے، تو کبھی کسی کو بات دی، کبھی کسی کو بات کی، اور اپنے اجر کو کم کر دے گی، اور کبھی کبھی مظلوم ظالم سے آگے بڑھ جاتا ہے ریاکشن میں، اور غیبت اور چغلی اور برا بھلا کہنے میں. حالانکہ ظالم نے تو ظلم کیا تھا اور پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے تھا، اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ کرنی چاہیے تھی. یعنی صبر تو احسان کا درجہ ہے. ہاں، لا ضرر ولا ضرار اسلام کا یہ اصول ہے کہ نہ تکلیف دو نہ تکلیف سہو. تو وہ بات کی جا سکتی ہے اس کو، یعنی کسی نے آپ کی آ کے چوری کر لی تو اس کو یہ نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. لیکن احسان کا معاملہ یہ ہے، سکون اور چین اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اس کو اللہ کے یا اللہ تیرے بال میں نے، تیرے کورٹ میں میں نے بال کو ڈال دیا ہے، تیری کورٹ پہ میں نے اپنا مقدمہ درج کر دیا، اب تو سنبھال لے، تیرا کام جانے. تو کبھی کبھی ظالم سے زیادہ جو مظلوم ہے نا وہ ظالم بن جاتا ہے، اور حسد اور بغض کے ذریعے وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور باتیں کرتا جاتا ہے، لائف لانگ مشنگ میں آ جاتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم جو ہے نا مظلوم بن جاتا ہے. تو یہ صبر بڑی کمال کی چیز ہے، بڑے پائے کی چیز ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے. یعنی they are not those people جن کے لیے یہ دنیا کی زندگی صرف میٹر کرتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور پھر ہم نے وہاں چلے جانا ہے، اور اصل لائف تو وہ ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی زندگی لیے کچھ بھیج دیتا. تو یہ اب موقع ہے کہ میں آگے والی لائف کے لیے کچھ بھیج دوں. یہ تو ٹیمپرری سا سٹے ہے.
فار ایگزامپل جب بھی ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں تو اس میں 2 دن میں اگر ہم ٹھیک بھی ہو جائیں تو ہم 7 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے کھاتے رہتے ہیں تاکہ معاملہ پورے طریقے سے حل ہو جائے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ تو بھی شروع کرتے ہیں صبر کرنا اور 2 دن نہیں گزرتے ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کو. اینڈ دس از اے بگ پرابلم ان ملینیلز اینڈ جنریشن زی کہ وی وانٹ انسٹنٹ سولوشنز. ہمیں 5 دن تک انتظار نہیں کرنا بھیا, ہمیں 7 دن تک انتظار نہیں کرنا. وی نیڈ انسٹنٹ سولوشنز. یہ معاملہ ہوا یہ ٹھیک ہونا چاہیے ابھی اور اسی وقت. نو پیشنس ایٹ آل. کیونکہ ہمیں تو ہر چیز فاسٹ اسپیڈ انٹرنیٹ, 2 منٹس میں میگی نوڈلز مل گئی ہیں, انسٹنٹ کافی نیسکیفے مل رہی ہے, سب کچھ وی نیڈ انسٹنٹلی. فاسٹ کمپیوٹرز, فاسٹ لیپ ٹاپس آ گئے ہیں, پرفارمنس ڈیوائسز آ گئے ہیں. وی کانٹ ویٹ. تو ہمیں جو پیشنس, ایک صبر کا جو ایک تھریش ہولڈ ہے وہ ہمارے اندر بہت کم ہے انفارچونیٹلی. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جب میں نے کہہ دیا تو میں نے وہ یہ کرنا ہے. بٹ یو نو واٹ, سم ٹائمز یو نیڈ ٹو سٹ بیک اینڈ ریلیکس. میں جو اپنے کام کر سکتا تھا میں نے اپنا پارٹ پلے کر دیا. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. سیک واٹ از بینیفیشل فار یو واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد حاصل کرو. ولا تعجز, اور اس میں ہار نہ مانو, جلدی نہ کرو. لیکن ہم لوگ جلدی کے چکر میں ہر مسئلے میں پنگا ڈال دیتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ, ایوری بیٹل از ناٹ ٹو بی فاٹ. ہر جنگ لڑنے والی نہیں ہوتی. کیپ سم ڈورز کلوزڈ کہ یہ چیزیں کوئی نہیں, کوئی کر لیں, جان دیں اسے. یہ کہتے ہیں نا, ڈونٹ فائٹ ود اے پگ, یو ول گیٹ ڈرٹی اینڈ دا پگ ول لو اٹ. تو کچھ چیزوں سے نا, کچھ لوگوں سے لڑنا نہیں ہوتا. ان کو پسند آتا, ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے, اور آپ گندے ہو رہتے ہو اس میں. سو وہ کہتے ہیں نا, کسی اسٹوپڈ سے جو ہے نا وہ بحث نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹوپڈ جو ہے وہ آپ کو اپنے لیول پہ لا کے اپنے ایکسپیرینس سے ہرا دے گا. سو اپنا لیول کو نیچے نہ کریں, اپنا لیول مینٹین رکھیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو نا لغو سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ پہ سلامتی رکھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹے لوگ وہ اپنے سے کمزوروں سے لڑتے ہیں. جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے سے طاقتور سے لڑتے ہیں. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں لڑتے, وہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں کہ میرا چیلنج میں ہوں, میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا ہے, میں نے اپنے صبر کے پیمانے کو بڑھانا ہے, تھریش ہولڈ کو بڑھانا ہے, میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے, میں نے آئی ڈونٹ ہیو ٹو لیٹ دا نیگیٹو تھاٹس پلے ود مائی ہیڈ. میں نے وہ کام کرنا ہے جو شاید کوئی نہیں کر سکا ابھی تک. میں نے اپنے پہ کنٹرول پانا ہے. فار ایگزامپل یہ جو گلاس آف واٹر ہے, اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ آپ اس کو ایسے پکڑ کے رکھیں 5 منٹ کے لیے, تو آپ 5 منٹ کے اس کو رکھیں گے اور آپ رکھ دیں گے کہ یو ول فیل نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے یہ گلاس اس کو 6 گھنٹے کے لیے ایسے اٹھا کے رکھنا ہے, تو آپ 6 گھنٹے کے لیے رکھیں گے تو آپ کو پین سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار دس از سم تھنگ ریئلی فرسٹریٹنگ. اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اس گلاس کو ایسے اٹھا کے رکھنا ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کا سارا آرم, سارا بازو پیرالائز ہو جائے گا. سیم ہیپنس ود نیگیٹو تھاٹس, بری سوچوں کے میں. اگر بری سوچ ہمارے ذہن میں آئی, اور یہ ذہن جو ہے نا یہ سوچوں کا پیالہ ہے, تو یہ ذہن سوچ آتی ہیں اور سو جاتی ہیں. سوچیں آنا ہی ہمارے بس میں نہیں ہے, مگر آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. تو اگر تو وہ آتی ہیں اور 2-4 گھنٹے کے لیے آئی اور چلی گئیں, انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں. یہ اب 2-4 گھنٹے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 10-15 منٹ کے لیے آئیں, 5 منٹ کے لیے آئیں اور چلی گئی, مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور اگر وہ 5-6 گھنٹے 7-8 گھنٹے رہتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈسٹرب کرتی ہیں, ہماری لائف کی کوالٹی کو کم کر دیتی ہیں. We don't enjoy our life, we're not grateful then, we don't look happy then, we're frustrated. اور اگر یہ آ کے 24 گھنٹے کے لیے بیٹھنا شروع ہو جائے تو ہمارے لائف کو اور ہمارے ذہن کو پیرالائز کر دیں گے. اور جسٹ امیجن, سالوں سال سے مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میری ساس نے کہی تھیں, یا میری کزن نے کہی تھیں, یا میری بہو نے مجھے کہی تھیں, یا مجھے فلاں شخص نے فلاں کیا, اس نے میرے سے ایسا کیا اور ویسا کیا. سالوں سال سے وہ بیٹھی ہیں, تو پھر کیا بنے گا؟ اتنا بڑا بوجھ لے کے ہم اپنے پر بیٹھے ہوئے ہیں,
ہم بوجھ پہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں اپنے پہ. تھرو آف دس برڈن. کمال کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر, اللہ مغفر لی, مجھے معاف کر دے, اور جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں, اور یا رب جن نے مجھ پہ ظلم کیا تو ان کو بھی معاف کر دے, ان سے بھی راضی ہو جا. ایسے بادشاہوں والی لائف گزارتے ہیں یہ لوگ, جو اپنے لیے بھی معافی مانگتے ہیں, جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں, اور جن لوگوں نے ان پہ ظلم اور زیادتی کی ان کے لیے بھی یا اللہ ان کو بھی معاف کر دینا. یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ. سو سمجھداری کس میں ہے کہ ریالٹی کو دیکھنے میں, اینڈ دا ریالٹی از ایوری تھنگ از ٹیمپرری. یا اللہ ایوری تھنگ از ٹیمپرری. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, بہت ٹیمپرری ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیشۃ الآخرہ. یا اللہ زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی, یہ تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہو, یاد رکھو اصل جو لائف ہے وہ تو آخرت کی ہے. خیرن و ابقا, زیادہ بہتر ہے کوالٹی وائز اس لائف سے, اور ہمیشہ ہمیشہ ہے. اللہ اکبر. تو having this aspect of zuhud in your life, دنیا سے بے رغبتی, لوگوں سے بے رغبتی اور اللہ کے ساتھ تعلق will make you independent and patient. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ, that you own nothing. نہیں, زہد is not that you own nothing. زہد is nothing owns you. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو. زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے دل میں نہ ہو. آپ کے پاس ہر چیز ہے لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, آشنا ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو لذت آشنائی ہے نا, اپنے آپ کو جاننا اور اللہ کو جاننا, اور پھر ہیوملٹی اور اس خشوع میں ہونا. یعنی خشوع جو ہے نا وہ انسان کو جھکا دیتا ہے, انسان کو شکر گزار بناتا ہے. گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس اس میں کی انتہا ہوتی ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا. فار ایگزامپل میں بتاؤں, اگر آپ کا پڑوسی ہے, اس کے آپ پر لاکھوں کروڑوں انعام ہیں. آپ کے گھر میں کبھی کوئی پلمبر کا مسئلہ ہوا وہ بھیج دیتا ہے, کبھی الیکٹریشین کا مسئلہ وہ بھیجتا ہے, آپ کا بجلی کا بل وہ پے کر دیتا ہے, آپ کے گھر روزانہ وہ کھانا بھیج دیتا ہے, اور کبھی اس سے ظلم جاتی ہو جائے آپ اس سے غصہ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں اس کے آپ پہ. جسٹ امیجن اللہ رب العالمین وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لیکن وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا, اور جو تم نے نہیں بھی مانگا وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا, اور تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے. لیکن انسان کیسے ہے؟ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, بہت زیادہ ظلم کرنے والا, اپنے نفس پہ بھی لوگوں پہ بھی, اور شکران نعمت یعنی کفران نعمت کرنے والا. کفار, کفر اور چیز ہے, اور کفار یعنی سپرلیٹیو, بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور انسان کیسا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا. انسان کی جو بیسک نیچر ہے نا وہ اینشیس پیدا کیا گیا ہے, جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو یہ جو چوائسز ہیں نا ہمارے پاس, یہ اگر خدائی قسم انسان کے پاس, میرے اور آپ کے پاس چوائسز نہ ہوتے نا, ہمارے سے کبھی حساب نہ ہوتا. سنس ہمارے پاس چوائس دے گی اور دو راستے دکھائے گئے ہیں, اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور اسی کی بیسس پہ ہمارا حساب ہوگا. سو ڈونٹ لیٹ یور سب کانشیس مائنڈ کنٹرول یو, رادر بی کانشیس انف کہ آپ خود ڈیسیژنز اپنے لیں. ریپلسیو ریفلیکس ڈیسیژنز نہ ہوں آپ کے کہ کچھ ہوا تو ڈانٹنا بولنا شروع کر دیا. نہیں, اسٹاپ اینڈ تھنک کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. اپنے آپ کو وہ مارجن دیں, وہ ٹائم دیں. ان الانسان لظلوم کفار. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, when an evil touches him he is impatient, وہ بے صبر ہو جاتا ہے جب کوئی شر اس پہ آتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب اس پہ خیر دی جاتی ہے تو وہ اس کو روک کے بیٹھتا ہے کہ یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا ہے, میں نے کسی کو دینا نہیں ہے. ایکسیپشن بھی ہے اس میں. کون ایکسیپٹ؟ کون؟ الا المصلین, جو نماز پڑھنے والے ہیں, ان کے علاوہ. وہ کمال کے لوگ ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. الذین هم علی صلاتہم دائمون,
وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جس رب سے ہم 5 ٹائم ملاقات کر رہے ہیں نا، ایک دن آئے گا اس کے سامنے ہم 1 to 1 کھڑے ہوں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی، اپنے اعمال نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فاتقوا النار، آگ سے ڈرنا بچنا. کیا کر کے؟ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، چاہے آدھی کھجور کے برابر ہی نیک عمل کر کے. اتنا سا بھی صبر اڈاپٹ کرنا ہونا کر لینا، اتنا سا بھی لوگوں کو معاف کرنا ہونا کر لینا، اتنا سا بھی تمہیں کوئی خیر کا کام ملے تو وہ کر لینا. او فبکلمۃ طیبہ، اگر تمہیں آدھے کھجور کے برابر صدقہ بھی نہیں کر سکتے اور تم صبر بھی نہیں کر سکتے، کیا کرو پھر؟ اچھا لفظ ہی بول دو، اچھا بول دو، کہو یار چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میرا اجر میرا اللہ کے پاس ہے. وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. واللہ یاد رکھیں، جو انسان لوگ اس کے ایموشن سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ربانی نہیں ہوتا. یعنی وہ لوگوں سے، ہاں ایز ہیومن بینگز وی گیٹ افیکٹڈ، لیکن وہ افیکٹ جو ہے نا تھوڑا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ، اور اللہ میرا ہے، مجھے اللہ سنبھالنے کا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس سے بڑا کیا چاہیے ہمیں؟ اور یاد رکھیں صبر وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جس کو اللہ پہ توکل ہے. جو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا وہ صبر بھی کبھی نہیں کر سکتا. جس کو یہ ٹرسٹ ہے نا اللہ پہ کہ اگر میں آج صبر کروں گا تو مجھے کل کو وہ سمندر ملیں گے نا اعمال کے اور اجر کے کہ وہ میں امیجن نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ موسٹ پیپل ول ناٹ انٹر جنہ بیکاز آف دا اماؤنٹ آف گڈ ڈیڈز دے ڈو. نہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کر کے انسان جنت میں نہیں داخل ہوتا. یہ اکثریت جنت میں اس لیے داخل نہیں ہوگی کہ انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے. نو، رادر موسٹ پیپل ول انٹر جنہ بیکاز آف ان پہ جو مصیبتیں اور کلیمٹیز اور آفات آئی تھیں ان پہ انہوں نے صبر کیا تھا. یہ وجہ ہے کہ لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، صبر کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جاتا ہے. سو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ از بیوٹیفل، کہ کل میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون، جانتا ہے وہ جو تم سب کر رہے ہو. تو یا اللہ جب آپ کو پتہ ہے نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یار میں تو اپنا جو کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ میں درج کر دیا ہے، آپ کے ہاں درج کر دیا، بس اب ختم.